الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بھائی، دوست اور بزرگوں، گزشتہ جمعے میں دین اور دین کی محنت کے بارے میں کچھ باتیں عرض و معروف ہوئی ہے کہ اللہ کا دین جو زندگی میں ہوتا ہے تو پھر آدمی کے لیے اللہ کے حکم پورا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور دین زندگیوں میں ہوگا تو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور مرنے کے بعد کی لامحدود جو زندگی ہے اللہ پاک اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. آج میرے بھائیوں، دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے دین کے کاموں کو بھی رسمیت پر ڈال دیا ہے کہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے، رسم بھی پوری ہو رہی ہے، رواج بھی پورا ہو رہا ہے.
اور بعض چیزیں شیطان نے ایسی ہمیں سمجھا دی کہ آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، لیکن شریعت اور سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اور یہ دینداری سمجھ کر کر رہا ہے۔ ہماری خوشیاں دیکھو، شادیوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے، بے شمار آدمی اللہ کے احکام کو توڑ کر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر آدمی اپنی شادیوں میں اپنے نفس کے چونچلے پورے کرنے میں لگا۔ گزشتہ جمعے میں ایک واقعہ میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا رشید خان کا، جو سورت ضلع کے کسی گاؤں کے تھے، ابھی قریب زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ شاید آپ کو یاد ہو، ہم تو باتیں یاد نہیں رکھتے، اگر گزشتہ جمعے کی باتیں ہمیں یاد ہوگی تو اس جمعے میں بات کا سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ تو میں ہزار سال بولتا رہوں، چیختا رہوں، چلاتا رہوں، آپ سنتے رہو، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا تو ہمارا ہزار سال بولنا اور سننا میرے بھائیوں بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جو باتیں سنی جاوے، جو باتیں کہی جاوے، جو باتیں بیان میں بولی جاوے، آدمی اس پر عمل کی نیت کرے کہ مجھے ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، کہ میں ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بنانے کی محنت کروں گا۔ تب تو کہنا سننا میرے بھائیوں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو وہ رشید خان کا واقعہ، کاتب صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے دوست تھے، اپنی سالی کے گھر، اپنے ساڑو بھائی کے گھر گئے، اور جو سالی سے شادی کی بات ہوئی لڑکی کی اور رشید خان کے لڑکے ڈاکٹر کی، رشید خان نے اپنے بچے کو بلا لیا۔ جب نعیم ان کا ڈاکٹر جو لڑکا تھا وہ آ گیا تو رشید خان نے 8-10 آدمی کھڑے تھے، ان کو کہا بھئی آ جاؤ، ثواب کی مجلس ہے، نکاح کی مجلس ہے، آ جاؤ ثواب حاصل کر لو۔ جب نکاح اللہ کے حکم پر اور نبی کے طریقوں پر ہوتا ہے تو اس میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے۔ آج ہماری شادیاں اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہو گئی، تو آج ہماری شادیوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ جتنے جھگڑے شادیوں کے بعد ہمارے دور میں، ہمارے گھروں میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے پہلے اتنے جھگڑے زندگیوں میں نہیں تھے۔ جب شادی اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، نبی کے طریقوں کے خلاف ہوگی، تو اللہ اس میں برکتیں نہیں ڈالے گا۔ کہیں تو میاں اور بیوی کا جھگڑا، کہیں ساس بہو کا جھگڑا، کہیں دیرانی جیٹھانی کا جھگڑا، پھر آپس میں برکتیں نہیں ہوتی، آپس میں محبتیں نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں اللہ تیرانے ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک آپس کے دلوں میں پھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر گھروں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی شادیوں کو شادی کرے اور اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقوں پر کرے۔
یہ نکاح دیکھو رشید خان کے لڑکے کا، اور کروڑ پتی آدمی ہے، غریب آدمی نہیں ہے، لڑکا ڈگری والا ڈاکٹر ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا داری کے ساتھ دینداری ہے۔ دین زندگیوں میں لاؤ میرے بھائی، دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پورے ہوں گے۔ 8-10 آدمی آ گئے، نکاح ہو گیا، بیٹے سے کہا بیٹا نعیم تم اپنی اہلیہ کو اور آپ کی خالہ جو آپ کی ساس بن گئی ہے ان کو بھی ساتھ اپنے گھر لے آؤ۔ یہ سالی کے گھر سے بازار میں گئے، 2-4 کلو قیمہ خریدا، کچھ بسکٹ اور کچھ اور ناشتے کی چیزیں لی، شام کو گھر پر آئے، آ کر سو گئے۔ جب صبح نماز سے پہلے گھر والوں کو جگایا کہ بھئی سارے جاگ جاؤ، ڈاکٹر نعیم کا ولیمہ ہے، ہماری مسجد میں، محلے کی مسجد میں 25 سے 30 نمازی ہوتے ہیں، آپ کھانا تیار کرو، دسترخوان سجاؤ، میں ان نمازیوں کو لے کر آتا ہوں تاکہ ہمارے بیٹے نعیم کا ولیمہ ہو۔ آج ولیمے کو کتنا مشکل بنا دیا، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ولیمہ کہہ کر لوگ ہوٹلیں بناتے، ایک دروازے سے آؤ کھانا کھاؤ، دوسری جگہ پیسے لکھوا کر نکل جاؤ۔ ارے یہ تو ولیمہ نہیں ہے، یہ برکت والا کھانا نہیں ہے، یہ تو ہوٹل بنائی ہے۔ جیسے آدمی ہوٹل میں جاتا ہے، کھانا کھا کر اس کو بل دیا جاتا ہے اور وہ کھانے کا بل دے کر ہوٹل سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور کھانے میں بھی کتنا بگاڑ میرے بھائیوں، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو لگانے کی جگہ پر لگاؤ۔ یہ مال اگر ہم نے اللہ کے رضا مرضی والے کاموں میں نہیں لگایا تو یہ ہمارا مال بربادیوں میں جائے۔ اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو 12 طرح کے 15 طرح کے سالن بنا دے اور کھانا بنا دے، لوگ 12 قسم کے، حد ہو گئی میرے بھائی، کتنا بگاڑ ہوتا ہے۔ دیکھا کبھی ہماری شادیوں میں ہم نے 10 طرح کے کھانے بنا دیے، لوگ اتنا بگاڑ کرتے ہیں کہ اگر ان کھانوں کو جمع کیا جائے تو ہزاروں روپے کا ہو جائے۔ ارے آپ کا یہ پیسہ کسی بیوہ کی مدد میں لگتا، کسی یتیم کی اعانت میں لگتا، کسی غریب کی غربت میں لگتا، اس کی دل سے دعا نکلتی، تیرا بیڑا پار ہوتا۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے تیرے مال کو کہاں لگایا کہ تیرا مال بھی تجھے بد دعائیں دیتا ہے؟ اور وہ ہمارا بگڑا ہوا کھانا گٹروں میں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، جہاں پیشاب اور پاخانے بہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خدا کو کیا جواب دو گے؟ اللہ سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، او میرے بندے، مال تو میں نے دیا تھا، مال کہاں خرچ کر کے آئے؟ دولت تو میں نے دی تھی۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اپنے مال کو صحیح جگہوں پر لگا۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن وہ ولیمہ نہیں جس میں رشتہ داروں کو بلایا جائے، بڑے لوگوں کو مدعو کیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ تو وہ ہے غریب بھی آئے، امیر بھی آئے، رشتہ دار بھی آئے، غیر رشتہ دار بھی آئے، اس میں تو سب کے لیے گنجائش ہے۔ رشید خان فجر کی نماز میں گئے،
سلام کے بعد اعلان کیا بھائی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ سب کو ولیمہ کھانے کے لیے آنا ہے۔ اب یہ تو اعلان کر کے چلے آئے، لیکن لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ولیمہ؟ انہوں نے کہا رات کو میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، ابھی صبح ولیمہ ہے اور سب کو ولیمہ کھانے کے لیے آنا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی اتنا بڑا مالدار آدمی، کروڑ پتی، چٹ منگنی پٹ دیا کہ رات کو نکاح بھی ہو گیا، ابھی ولیمہ ہوگا۔ آپس میں لوگوں نے کہا چلو بھئی ہم جا کے لائیو دیکھ لیتے ہیں، جائیں گے پتہ چل جائے گا۔ جب گھر پر پہنچے تو دسترخوان سجا ہوا تھا، ناشتے کی چیزیں، قیمہ، بسکٹ، روٹیاں پکی ہوئی۔ کہا میں ولیمہ کھاؤ اور میرے بیٹے کو دعا دو برکت کی۔ لوگوں نے ولیمہ کھایا، برکت کی دعا کر کے نکل گئے۔ یہ ہوتی ہے شادی۔ اور اتنی سادی، آج ہم نے کتنا بڑا بوجھ بنا دیا شادی کو کہ مالدار تو پیسے برباد کر دیتا ہے، غریب سود لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، سود کے پیسوں سے لوگوں کو کھلاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے میں نے فلانی جگہ کھایا، فلانی جگہ کھایا، اب میرے بیٹے کی شادی اگر میں نے نہیں کھلایا لوگ کیا کہیں گے؟ ایک شادی جو سنت تھی اور جس میں اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب اللہ کے حکم پر اور میرے طریقے پر ہوتی ہے اس میں برکتیں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے رواج بنا دیا، اس کو بھی ہم رسم پر لے گئے۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ اگر یہ کورونا اگر ہمیں نہیں سمجھا سکتا تو پھر دنیا میں کوئی بیماری نہیں جو ہمیں سمجھا سکتی ہے۔ پھر تو موت ہی ہمیں سمجھائے، موت کا فرشتہ ہی ہمیں سمجھائے۔ موت کو ہم نے کھیل سمجھا ہے، قبر کو کھیل سمجھا ہے۔ آج تو لوگ جنازے کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے ہیں، قبرستانوں میں جا کر ماوے اور گٹکے کھا کر، بیڑیاں پھونک کر، بھائیو دوستو بزرگوں مردوں کی بے حرمتی کرتے، قبرستان کی بے حرمتی کرتے۔ ارے اللہ کے بندو، جنازوں کے ساتھ موت یاد نہیں آتی تو پھر کب موت یاد آئے؟ موت کیا چیز ہے ہم کو بھول گئے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا موت انسان کے بدن کو اتنا توڑ کر رکھ دیتی ہے کہ انسان مردے کے جسم پر مکھی بیٹھے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، مردے کو انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے۔ موت تو وہ چیز ہے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دین کے کام کو اللہ کے واسطے رسم اور رواج پر نہ لے جاوے، بلکہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس میں میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میرے نبی کا طریقہ پورا ہو جائے، اور یہ چیزیں میرے لیے برکت والی بنے اور اللہ کی رضا والی بنے۔ سارے نیت کرو انشاءاللہ آئندہ سے ان چیزوں کا خیال رکھ کے ہم اپنی خوشیاں بھی منائیں گے اور اپنی غمیاں بھی منائیں گے۔ کرتے ہو بھائی نیت؟ زور سے بولو اللہ کے بندو انشاءاللہ۔ ہاں، مر کر جانا ہے دنیا سے، کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ قبر میں فرشتہ کھڑا کر کے پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ اس کے لیے میرے بھائی دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہوشیار، عقل مند، سمجھدار وہ آدمی ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج تو ہم نے ہوشیار کس کو سمجھا؟ جو ٹوپیاں پھراتا ہو، اس کی ٹوپی اس کو پہناوے، اس کی ٹوپی اس کو پہناوے۔ بہت ہوشیار سے، بہت سمجھدار سے، بہت عقل والوں سے۔ فرشتہ عقل بتائے گا قبر میں کہ عقل والا کون ہے، ہوشیار کون ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں نے بھی
تیاری کروں، آپ بھی تیاری کرے۔ اللہ موت سے پہلے پہلے ہم تمام کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ دنیا سے جاتے ہوئے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اللہ ہمارے لیے فیصلے فرماوے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ کہو زور سے آمین، اور زور سے کہو آمین۔ اللہ قبول فرمائے۔